یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے چین کے بادشاہ چن شی ہوانگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی۔ اس دیوار کی ابتدا چین اور منچوکوں کی سرحد کے پاس سے کی گئی۔ اس زمانے میں ہین اور تاتار چین کے بڑے دشمن تھے، جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ یہ دیوار خلیج لیو تانگ سے منگولیا اور تبت کے سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ دیوار چین قدیم چین میں تعمیر کی جانے والی ان دیواروں اور قلعوں میں سے ایک ہے جسے تقریباً 500 سال قبل تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی لمبائی کے اندازے تقریباً 2400 کلومیٹر سے 8000 کلومیٹر کے درمیان لگائے جاتے رہے ہیں، مگر سن 2012 میں چین کی وزارت برائے ثقافتی ورثہ نے ایک تحقیق میں انکشاف کیا کہ دیوار چین کی کل لمبائی تقریباً 21000 کلومیٹر ہے۔ یہ دیوار دنیا بھر میں اتنی مقبول ہے کہ ہر کوئی اس کے متعلق جانتا ہے، مگر اس کے بارے میں بہت سے مفروضے اور غلط معلومات بھی موجود ہیں۔ پہلا مفروضہ یہ کہ یہ چاند سے دیکھی جا سکتی ہے۔ امریکی خاکہ نویس رابرٹ ریپلے نے سب سے پہلے اس مفروضے کو عام کیا تھا کہ دیوار چین چاند سے بھی نظر آتی ہے۔ اپنی ایک فلم بلیو اٹ اور ناٹ میں انہوں نے دیوار چین کو انسان کا سب سے طاقتور کام قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اسے چاند سے بھی انسانی آنکھ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً یہ دعویٰ ٹھوس شواہد پر مبنی نہیں تھا، کیونکہ یہ کسی بھی انسان کے چاند پر جانے سے 30 برس قبل کیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ و ثقافت پر نامور چینی ماہر اور سائنس اینڈ سویلائزیشن ان چائنا کے مصنف جوزف نیدم نے کہا کہ دیوار چین انسان کی وہ واحد تعمیر ہے جسے مریخ کے ماہر فلکیات بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی دیوار ہے۔ ایک مفروضہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی طویل دیوار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سے حصے ہیں اور ان میں سے بہت کم اس شاندار تخلیق سے مشابہت رکھتے ہیں جس کا سیاح دورہ کرتے ہیں۔ اس کے وہ حصے جن کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی گئی ہے ان حصوں سے جا ملتے ہیں جو جنگلوں اور بیابانوں سے گزرتا ہے اور جہاں پیدل چلنے والوں کو جانے کی ممانعت ہے۔ یہاں جھاڑیاں بھی ہیں اور کھنڈرات بھی، اور یہ حصے آبی ذخائر سے جا ملتے ہیں۔ بہت سے حصوں پر یہ دیوار دوہری تہری حتیٰ کہ 4 تہوں میں بنی ہوئی ہے اور یہ حصے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تیسرا مفروضہ یہ تھا کہ یہ منگولوں کو چین سے دور رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی۔ دیوار چین کی تعمیر کا سب سے پہلے حکم چین کے اس بادشاہ نے دیا تھا جن کی وفات تقریباً 210 قبل از مسیح میں ہوئی تھی، یعنی منگولوں کے منظر عام پر آنے سے قبل، کیونکہ منگول قریباً 800 عیسوی کے قریب آئے تھے۔ پھر چین کو خطرہ زینگوں سے ہوگا جو ممکنہ طور پر ہنوؤں کے آباء و اجداد تھے۔ منگولوں کے ساتھ جنگ 14ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی تھی جب بادشاہ منگ نے منگولوں کو چین سے نکال دیا تھا۔ اگر چوتھے مفروضے کی بات کریں تو دیوار چین کے متعلق کئی ایسی افواہیں گردش کرتی ہیں کہ دیوار چین میں اسے تعمیر کرنے والے مزدوروں کی لاشیں دفن ہیں۔ ان کہانیوں نے غالباً ہان بادشاہت کے دور کے ایک اہم مورخ سیما کیان سے جنم لیا ہے، جنہوں نے اپنے ہی شہنشاہ کو اپنے پیش رفت سلطنت کن کی توہین کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ تاہم اس دیوار سے کبھی کوئی انسانی ڈھانچے یا ہڈیاں برآمد نہیں ہوئیں اور نہ ہی اس کے کوئی شواہد ملے ہیں، اور نہ ہی ان افواہوں کا آثار قدیمہ یا پرانی یادداشتوں میں کوئی ذکر ملتا ہے۔ اگر پانچویں مفروضے کی بات کریں تو مارکو پولو نے اسے دیکھا تھا۔ یہ سچ ہے کہ مارکو پولو نے کبھی دیوار چین کا ذکر نہیں کیا۔
اور دیوار چین کا تذکرہ صرف ایک دلیل کے طور پر استعمال کیا کہ وہ کبھی چین نہیں گیا تھا۔ اس وقت 13ویں صدی کے آخر میں تمام چین پر منگولوں کی حکومت تھی، اس لیے دیوار بیکار ہو چکی ہوگی، کیونکہ حملہ آوروں نے 50 سال پہلے چنگیز خان کے دور میں شمالی چین کو تباہ کر دیا تھا۔ منگول جنہوں نے جنگ کے دوران دیوار چین کو نظر انداز کیا تھا، انہیں امن کے دور میں اس کا ذکر کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مارکو پولو نے یقیناً اسے بیجنگ سے شانگٹو میں قبائلی خان کے محل جانے کے دوران متعدد مرتبہ عبور کیا ہوگا، لیکن ان کے پاس اس کی جانب توجہ مرکوز کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔